ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ گزشتہ آیات میں معاشرے میں عفت و پاک دامنی، معاشرے کے افراد اور پورا معاشرہ اس میں عفت و پاک دامنی کیسے قائم ہو، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی۔ چنانچہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے انفرادی اور اجتماعی ہر طرح کے احکامات بیان فرمائے۔ شروع میں جو حکم نازل فرمایا کہ جو لوگ اس جرم کے اندر مبتلا ہوں، اس گناہ میں مبتلا ہوں، تو ان کو یہ سزائیں دی جائیں، تو یہ پھر اجتماعی طور پر اس کو بیان فرمایا۔ یہ اجتماعی معاملہ ہو گیا کہ ریاست اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ یہ پھر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدالتی نظام اس بنیاد پر بنائے کہ جہاں اس طرح کا مجرم ہو تو اس کے لیے یہ سزا متعین کی جائے۔ پھر جب تھوڑا سا آیات آگے چلی ہیں تو پھر انفرادی سطحوں پر انسانوں کو پاک دامنی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی۔ مثلا آپ کسی کے گھر میں جائیں تو پورا خیال رکھیں کہ پردہ رہے، اجازت لیں، سلام کریں، اور گھر میں کوئی نہیں ہے، خاتون ہے اور وہ کہتی ہیں کہ جی مرد آ جائیں گے تو پھر آپ آئیے، تو واپس چلے جائیں، کیونکہ اگر آپ گھر میں جاتے ہیں تو پھر بے پردگی کا احتمال ہے، کسی گناہ کا احتمال ہے۔ اس سے پھر ہم تھوڑا سا آگے چلے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کو مخاطب کیا، اپنی نکاحوں کی حفاظت کرو۔ کہیں ایسا موقع آئے کہ جہاں کوئی بے حیائی یا بے پردگی کا منظر ہو تو اپنی نکاح فوراً نیچے کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ تمہیں عفت و پاک دامنی حاصل ہوگی۔ پھر خواتین سے کہا گیا کہ تم نے بھی یہی معاملہ کرنا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اس سے کیا ہے؟ عفت و پاک دامنی ظاہر ہوگی اور حاصل ہوگی۔ پھر خواتین کو مزید مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو چیز معاشرے کے اندر بے پردگی کا باعث بن سکتی ہے اس سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ پھر آخری جو آیت ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے انسانی جذبات انسان کے اندر رکھے ہیں، تو ان جذبات کو موقع پر، وقت پر ان کا بندوبست کرو، ان کی تکمیل کا بندوبست کرو۔ اور اس کی کیا صورت ہے؟ اس کی صورت نکاح ہے، آزاد ہے، غلام ہے، مرد ہے، عورت ہے، کموارہ ہے، رنڈوا ہے، طلاق دہندہ ہے، جو بھی ہے، تو جو اس عمر کو پہنچا ہو کہ اس کی شادی ہو سکتی ہو تو کر دو، تاکہ وہ جائز طریقے پر اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا رہے اور معاشرہ پاک دامن رہے۔ تو یہ پچھلی جتنی بھی آیات گزری ہیں تو ان سب کا مقصد انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر معاشرے کے اندر پاک دامنی کا اظہار ہے۔ پھر یہ بھی ہم نے ساتھ پڑھا تھا، سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے واقعے کے آخر میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو لوگ مسلم معاشروں کے اندر بے حیائی پھیلانے کے مرتکب ہوتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ کا اصول ان کے لیے یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ ان کو سزا دیں گے اور آخرت میں بھی اللہ ان کو سزا دیں گے۔ حالانکہ بہت سی جگہوں پہ آتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں یہ ہے، ان کے لیے آخرت میں یہ ہے، لیکن ان کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے آخرت میں تو ہے ہی ہے، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی اللہ کی طرف سے خیر نہیں ہے، جو بے حیائی پھیلانے والے ہیں۔ تو اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العزت کچھ احکامات اور ارشاد فرما رہے ہیں، وَلْيَسْتَعْفِفْ، اور پاک دامنی اختیار کریں
عفت اختیار کریں اور شرم و حیا کا مظاہرہ کریں. الذین، وہ لوگ، لا یجدون، جو نہیں پاتے، نکاحن، نکاح کی سکت. جو لوگ کسی وجہ سے نکاح کی سکت نہیں پاتے. پیچھے تو یہ تھا نا ان کا نکاح کرو، یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت ہے کسی کا نکاح نہیں ہو پا رہا کسی وجہ سے، تو یہ نہیں کہ اس کے لیے چھوٹ ہے وہ جو مرضی کرتا پھرے، نہیں. وَلْيَسْتَعْفِفْ، اسے چاہیے کہ وہ عفت اور پاک دامنی اختیار کیے رکھے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو نکاح کی سکت یا وسعت نہیں رکھتے تو ان کو چاہیے کہ وہ پاک دامنی اختیار کیے رکھیں. حتی، یہاں تک کہ یغنیہم، مالدار کر دیں ان کو، اللہ من فضلہ، اپنے فضل سے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دیں، یا اللہ پاک اپنے فضل سے ان کی یہ ضرورت پوری کر دیں. والذین، اور وہ لوگ، یبتغون، جو چاہتے ہوں، الکتاب، مکاتبت آسان لفظوں میں غلامی سے آزادی، غلامی سے آزادی. والذین یبتغون الکتاب، اور جو غلامی سے آزادی چاہتے ہو، مما، ان میں سے، ملکت ایمانکم، جو تمہارے غلام ہیں، تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت چاہتے ہوں، غلامی سے آزادی چاہتے ہوں، فکاتبوہم، تو ان سے مکاتبت کر لو. ان، اگر، علمتم، تم یہ سمجھو کہ فیہم، ان میں، خیرا، خیر اور بھلائی ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ان میں خیر اور بھلائی ہے. مکاتبت کیا ہوتی تھی؟ ہم جانتے ہیں کہ زمانہ عرصہ دراز سے، آپ یہ کہہ لیں کہ انسانیت جب پیدا ہوئی ہے اس کے بس کچھ ہی عرصے کے بعد سے، اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد نہیں، بلکہ بہت شروع سے غلامی کا سلسلہ چلتا رہا. لوگ غلام بنائے جاتے تھے. بیسیکلی یہ ایک سیاسی ایشو تھا. سیاسی ایشو یہ ہوتا تھا کہ جب لڑائیاں ہوتی تھی مختلف قوموں کی یا قبیلوں کی، تو جو مخالف قبیلہ ہوتا تھا یا مخالف فوج ہوتی تھی یا قوم ہوتی تھی، تو لوگ ان کے مردوں اور عورتوں کو غلام بنا لیتے تھے. یہ بہت پرانے زمانے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. شاید حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے یا اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. چنانچہ بڑا معروف ترین واقعہ ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں میں غلام بنا کر بیچے گئے. یہ معروف ترین ہم واقعہ پڑھ کے آئے ہیں. اور یوسف علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سینکڑوں سال پہلے، بلکہ سینکڑوں بھی نہیں، ہزاروں کی بات کریں سال پہلے، وہ دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. ان کا زمانہ بہت پہلے کا ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کے اوپر جو اعتراضات ہوئے ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اسلام غلام بناتا ہے، اسلام غلامی کو پسند کرتا ہے، انسانیت کو غلام بناتا ہے. یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا. حالانکہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں پڑھا، تو ہم ان کو غلام بنا لیتے تھے. فلاں فلاں کا غلام تھا، فلاں کا. یہ پرانی کتابوں کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے. تو یہ اسلام نے نہیں کیا، اسلام نے نہیں کیا، بلکہ یہ ایک سیاسی طریقہ تھا جو دنیا میں صدیوں سے، ہزارہ سال سے چلا آ رہا تھا. ہاں، اسلام نے ایک کام کیے، دو کام کیے. اسلام نے آ کر دو کام کیے. پہلا کام اسلام نے یہ کیا ہے کہ ان غلاموں کا جو سٹیٹس تھا اس کو اپ کیا، مالکوں کو پابند کیا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے تم ان کے بارے میں بھی جواب دہ ہو. کل قیامت والے دن تم ان کے بارے میں اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہو. ایک
ٹھیک ہے، لہذا جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو اس میں سے کچھ دو، ان پر اتنا بوجھ ڈالو جتنا بوجھ وہ اٹھا سکیں، ان کی سکت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، رمضان المبارک کے اندر ان سے بوجھ اور بھی ہلکا کرو۔ تو اس طرح شادیاں کراؤ ان کی ہم نے کل پڑھایا ابھی، ان کی شادیاں کراؤ، ان کے نکاح کراؤ۔ تو اسلام نے ایک کام تو یہ کیا کہ ان کا سٹیٹس اپ کیا، ان کے لیے معاشرے کے اندر نسبتاً ان کے لیے مواقع مہیا کیے کہ وہ بھی زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، ایک وقت وہ بھی آیا تھا مکہ اور مدینہ میں علم احترام کی مسند پہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ سب غلام تھے جو آزاد ہوئے تھے۔ ہاں، مکہ اور مدینہ میں ایک وقت وہ بھی آیا تھا، سب سے بڑا قاری کون ہے؟ فلاں، یہ کون تھا؟ غلام تھا، اس کو آزاد کیا گیا۔ اچھا، بلکہ وہ آپ نے اموی خلفاء میں سے بہت بڑا خلیفہ منصور یا سلیمان ان میں سے بڑے پاورفل خلیفہ تھے۔ تو وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کا، طواف کرتے کرتے نا ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، عطا ابن ابی رباح، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ وہاں جا کے ان کے پاس کھڑا ہوا، اس کے ساتھ اس کے بیٹے بھی تھے، 4-5 تھے، زیادہ تھے۔ اچھا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اس کی طرف، وہ اپنے ذکر میں مشغول ہیں خانہ کعبہ کے اندر۔ یہ چپ کر کے بیٹھا ہوا انتظار میں کہ وہ فارغ ہوں تو میں ان سے کچھ علم حاصل کروں، کچھ مسائل پوچھوں، میں طواف کرنے آیا ہوں تو مجھے کچھ مسائل کی ضرورت ہے۔ اب بیٹے بڑے حیران ہو رہے ہیں، ہمارا باپ خلیفہ وقت، پوری اسلامی ریاست کا خلیفہ، اور ایک بندے کے سامنے، بابا جی کے سامنے ہاتھ باندھ کے ہمارا باپ کھڑا ہوا ہے اور وہ نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ پیچھے خلیفہ وقت کھڑا ہوا ہے۔ خیر، وہ فارغ ہوئے، پیچھے دیکھا تو خلیفہ آگے بڑھا، ان کے پاس بیٹھا، کچھ مسائل پوچھ کے پیچھے مڑا واپس اپنے بچوں کے پاس۔ بچے کہنے لگے کون گستاخ ہے یہ جو ہمارے جو خلیفہ کے اعزاز میں اور ان کے احترام میں کھڑا نہیں ہوا اور آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ تو اس نے کہا بیٹا علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، کیونکہ یہ علم ہی ہے کہ تمہارا باپ خلیفہ ہوتے ہوئے بھی ایک عام آدمی کے انتظار میں کھڑا رہا۔ اس علم اب یہ عطا ابن رباح پتہ کون تھے؟ یہ غلام تھے، ان کو آزاد کیا گیا، پھر انہوں نے علم حاصل کیا، اللہ نے ان کو اتنا ملکہ، اتنا عبور اور اتنا مرتبہ عزت دی، خلیفہ وقت ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑا ہوا ہے کہ ان کا ذکر ختم ہو تو مجھے اجازت ہو تو میں ان کے پاس بیٹھوں اور مسائل پوچھوں۔ تو اسلام نے یہ عزت دی ان کو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی بڑی شخصیت، کہتے تھے سیدنا ہمارے آقا، بلال سیدنا ہمارے آقا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام۔ دوسرا، اسلام نے یہ کیا کہ ان کی آزادی کے راستے پیدا کر دیے کہ بھائی ان کو آزاد کرو، جو غلام ہیں ان کو آزاد کرو۔ اب اس سیاسی معاملہ تھا، اس لیے اسلام مطلقاً اس کو ختم نہیں کر سکتا تھا، اس کا مسلمانوں کو نقصان ہوتا۔ تو یہ دو کام کیے اسلام نے، ان کا سٹیٹس اپ کیا اور ان کو آزاد کرنے کی صورتیں پیدا کر دیں۔ فلاں مسئلہ ہو گیا ہے، غلام آزاد کر دو، فلاں مسئلہ ہو گیا ہے، غلام آزاد کر دو، فلاں مسئلہ ہو گیا، غلام آزاد کرو، جو یہ کام کرے گا ایسے ہے گویا اس نے غلام آزاد کیا۔ بہت سارے معاملات میں ہم نے قتل کے بارے میں پڑھا، قتل خطا میں فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنہ۔ ہاں، روزوں کے بارے میں آتا ہے کہ روزوں کی بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جہاں غلام آزاد کرنے پڑتے ہیں۔ تو قسم کے بارے میں ہم نے پڑھا، فتحریر رقبۃ، جو آدمی قسم کھا بیٹھے، توڑ بیٹھے، غلام آزاد کرے۔ تو اسلام نے ان کی آزادی، اسی کی ایک شکل وہ بھی ہے جو یہاں بیان ہوئی ہے، اسے مکاتبت کہا جاتا ہے۔ مکاتبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آقا ہے وہ اس غلام سے کہتا ہے کہ تم اگر مجھے اتنے پیسے لا دو، اتنے پیسے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اب قرآن کریم نے پہلی بات تو یہ ہے کہ غلام کو یہ اختیار دیا کہ بھائی تو پیسے دے کر اپنی آزادی حاصل کر سکتا ہے۔ ایک کام یہ کیا
ایک کام. دوسرا کام کیا کیا؟ اگلا جملہ دیکھیں، اگلا جملہ دیکھیں. دوسرا کام یہ کیا کہ لوگوں سے کہا کوئی غلام آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے اس کے پاس مال نہیں ہے تو تم کوشش کرو اس کو مال دو تاکہ وہ اپنے آقا کو مال دے کے جان چھڑا لے اپنی. دیکھیں اب والذین، اور وہ یبتغون الکتاب، جو مکاتبت چاہتے ہیں، مما ملکت ایمانکم، تمہارے غلاموں میں سے، تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت یعنی غلامی سے آزادی چاہتے ہوں، فکاتبوہم، تم ان سے مکاتبت کرو. ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان کے اندر کوئی خیر اور بھلائی معلوم کرو، جیسے بڑا باصلاحیت ہے یہ، اگر اس کو موقع مل جائے تو یہ بڑا مقام حاصل کر سکتا ہے، نام حاصل کر سکتا ہے، عزت حاصل کر سکتا ہے، تو ان کو آزاد کرو. وَآتُوهُمْ، اور تم دو، ایسے لوگوں کو تم دو، مِن مَالِ اللَّهِ، اللہ کے مال میں سے، الذی، جو آتاکم، اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے. تو اور لوگوں کو ترغیب دی اور بھئی اس غریب کی مدد کرو تاکہ کچھ پیسے ہو جائیں، وہ اپنے آقا کو دے کر آزادی حاصل کر لے. وَلَا تُکْرِہُوا، اور نہ مجبور کرو، وَلَا تُکْرِہُوا، اور نہ مجبور کرو، فَتَيَاتِكُمْ، اپنی باندیوں کو، اور نہ مجبور کرو اپنی باندیوں کو، عَلَى الْبِغَاء، بدکاری پر، بدکاری پر مجبور نہ کرو. ان ارادنا، اگر وہ چاہتی ہوں، تحصنا، پاک دامن رہنا، وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، ان کو بدکاری پہ مجبور نہ کرو. ایسے لوگ تھے جو کنیزیں رکھتے تھے اور پھر ان کو مجبور کرتے تھے کہ وہ جا کر لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کریں اور پھر اس کے بدلے ان کو مال حاصل ہو. یہ صورت تو آج معاشرے میں بہت عام ہے. لڑکیاں اغوا کی جاتی ہیں، کڈنیپ کی جاتی ہیں اور پھر ان کو ان کاموں کے اوپر مجبور کیا جاتا ہے. یہ تو آج ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ، قرآن کریم کہہ رہا نہ نہ نہ، یہ وہی عفت و پاک دامنی ہے نا، تو ایسی حرکات نہ کرو اور نہ مجبور کرو اپنی باندیوں کو علی البغاء، بدکاری پر. ان اردنا تحصنا، جب وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، لتبتغوا، تاکہ تم حاصل کرو، عرض الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کا سامان، فائدہ، پیسہ. ومن، اور جو یکرہن، ان کو مجبور کرے گا، جو ان باندیوں کو ایسے غلط کام پہ مجبور کرے گا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، من بعد اکراہہن، ان کی مجبوری کی بنا پر، ان کی مجبوری کی بنا پر، غفور الرحیم، بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں. کس کو؟ باندیوں کو. باندیوں کو، کہ جو کسی مجبوری، کسی کے مجبور کرنے پر جو اس برائی میں مبتلا ہوئی ہیں، اللہ پاک ان کو بخش دیں گے، اللہ پاک ان کو معاف کر دیں گے. ہاں، جو کرنے والے تھے اوپر یہ حرکات، ہاں، ان کے لیے پھر اللہ کا معاملہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ جو بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں تو دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور یقیناً ہم نے اتاری، الیکم، تمہاری طرف، آیات مبینات، واضح روشن آیات. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیات مبینات، اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیات اتاری. وَمَثَلًا، اور واقعات، مثالیں، واقعات، من الذین، ان لوگوں کے، خلو، جو گزر چکے، من قبلکم، تم سے پہلے. روشن آیات، واضح آیات اتاری اور ان لوگوں کے واقعات ہم نے نقل کیے جو تم سے پہلے گزر چکے. وموعظہ، اور نصیحت نازل کی ہم نے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، اور پرہیزگاروں کے لیے ہم نے نصیحت نازل کی. آج یہاں تک پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ آگے جو سبق شروع ہو رہا ہے وہ اکٹھا پڑھنے والا ہے، وہ توڑ کر پڑھنے والا نہیں ہے. درمیان میں کافی گیپ آ جائے گا. پھر دیکھتے ہیں